تو ریاست کے جو صدر اور ناظم ہوتے ہیں ان کو حضرت صدر محترم کے ساتھ یہاں بیٹھانا ہوتا ہے تاکہ کسی معاملے میں اگر رائے مشورہ کرنا ہے، کچھ بات کرنا ہے تو ان سے رجوع کیا جا سکے۔ باقی ہمیں خوب احساس ہے کہ آپ حضرات اپنے اپنے مقام پہ بڑا مرکزی مقام رکھتے ہیں، آپ تو اسٹیج کے لوگ ہیں، بیان کے لوگ ہیں، کرسی کے لوگ ہیں، تو ہم آپ کو کسی سے کمتر نہیں سمجھتے، جماعت میں سب کا درجہ برابر ہے، لیکن ظاہر بات ہے ہر آدمی امام نہیں بن سکتا، ہر آدمی مؤذن نہیں بن سکتا، تو ضرورت کی بنا پہ تقسیم کار ہے۔ یہ میں اس لیے وضاحت کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ عام جلسوں کی طرح سمجھ کر کے اسٹیج پر گھستے چلے آتے ہیں، ویسے بھی ہم لوگ اپنے اکابر کا ادب کرنا چاہیے۔ حضرت صدر محترم بیٹھے رہتے ہیں تو ان کے دائیں بائیں گھس کر کے ہم کو تنگی نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ ہاں بھائی، مائک کی جو شکایت تھی، پیچھے آواز پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ پچھلی صف والے بتائیں، کیا مطلب نہیں کا اشارہ کر رہے ہیں، ہاں کا کر رہے ہیں؟ آ رہی آواز؟ بھائی اس طرف آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق اللہ العظیم۔ مولانا محمد اسحاق صاحب مدھیہ پردیش جمعیت علماء کے جنرل سیکریٹری ہیں، وہ صبح بھی نیچے ہی بیٹھ گئے تھے، اس وقت بھی آپ میں کہیں بیٹھے ہوں گے، اوپر آ جائیں۔ مولانا محمد اسحاق صاحب جنرل سیکریٹری جمعیت علماء مدھیہ پردیش، اسٹیج پر آ جائیں۔ مولانا محمود زبیر صاحب کہیں ہیں تو یہاں تشریف لائیں۔ مولانا محمود زبیر صاحب، تلاوت قرآن کریم کے بعد نعت شریف پیش کی جائے گی۔ انشاءاللہ 2 نعتیں ہوں گی، پہلی نعت پیش کریں گے مولانا محمود زبیر صاحب اور دوسری پیش کریں گے مفتی ہارون صاحب انشاءاللہ۔ مولانا اسحاق صاحب اوپر آ جائیے۔ یہ مولانا اسحاق صاحب ہیں مدھیہ پردیش، مفتی عبدالرزاق صاحب کے بہت قریبی لوگوں میں ہیں، بڑے پرانے لوگوں میں ہیں۔ ان کا بچپنا، جوانی، بڑھاپا سب جماعت میں گزرا ہے۔ کھرگون کے فساد کے سلسلے میں جب ہم رمضان کے مہینے میں وہاں گئے تو یہ شانہ بشانہ ساتھ رہے۔ مفتی محمود زبیر صاحب سے درخواست ہے کہ نعت پاک پیش فرمائیں۔ السلام 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 السلام، شاہدی شان کو، شان قرآن کو، روح ایمان کو، رب کے مہمان کو، السلام 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 السلام، ان کے اطوار کو، اعلیٰ کردار کو، نرم گفتار کو، تیز رفتار کو، السلام 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 السلام، عشق کے فخر کو، علم کے قصر کو، پے کرے صبر کو، بنت بو بکر کو، السلام 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 السلام، ان کے غم خار کو، ان کے دلدار کو، چار کے چار کو، یعنی ہر یار کو، السلام السلام
السلام السلام ان کے دلدار کو، عاشق زار کو، زانوئے یار کو، یار کو غار کو، السلام 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 السلام، ہوش کی آب کو، جوش کی تاب کو، عدل کے باب کو، ابن خطاب کو، السلام 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 السلام، مال کو جان کو، دست فیضان کو، ابن عفان کو، ان کے عثمان کو، السلام 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 السلام، تیر تلوار کو، فتح بردار کو، عزم کرار کو، ان کے گھر بار کو، السلام 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 السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے سلام لے لو، نبی اکرم شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارا، شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارا، نہیں کوئی نا خدا ہمارا، خبر تو خیر الانام لے لو، نبی اکرم یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو، تمام
دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے سلام لے لو، قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تمہیں محبت سے کام لے لو، نبی اکرم۔ یہ اخیر شعر بڑا پیارا، یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب، مزار اقداس پہ جا کے ایک دن، یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب، مزار اقداس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے سلام لے لو، نبی اکرم۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اس وقت جو تجاویز پیش ہونی ہے اس میں سب سے پہلی تجویز ہے ایکسا سول کوڈ کی۔ میں اس کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب رکن شورا دارالعلوم دیوبند کو، وہ تشریف لے آئیں اور اس تجویز پہ مختصر روشنی کے بعد اس کے الفاظ پڑھیں۔ اس تجویز کی تائید کرنی ہے مولانا عبدالشکور صاحب جو کیرلا سے آئے ہیں ان کو، اور مولانا اسحاق صاحب ناظم جامعۃ العلماء مدھیہ پردیش کو، وہ حضرات بھی اسٹیج پر آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر محترم، اکابرین ملت، ارکان مجلس منتظمہ، حاضرین مجلس، اللہ پاک کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دین عطا کیا ہے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے۔ یہی وہ دین ہے جو دنیا میں ہم لوگوں کے لیے پسند کیا گیا، اور اسی دین پر رہنے والوں کو آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اور یہ صرف عقیدت کی بات نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے اپنے دین کے تعلق سے اس طرح حوصلہ افزا جملہ کہتے ہیں، بلکہ یہ کائنات کی حقیقت ہے کہ روئے زمین پر اگر کوئی دین پایا جاتا ہے جو ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہو، جس نے اپنے ماننے والوں کو عبادت ہی نہیں ضروریات زندگی میں بھی مکمل رہنمائی کی، کھانے کا طریقہ بتایا، پینے کا طریقہ بتایا، سونے کا طریقہ بتایا، مجلس کے آداب سکھائے، بڑوں کا احترام سکھایا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت عطا کی۔ کیا بات ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب قسطنطنیہ پہنچے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر میں تھے، اور جب قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء گئے تو بھانڈا دیکھا کہ وہ قبلہ رخ تھا تو واپس ہونے لگے۔ کسی نے کہا کہ کیا بات ہے آپ واپس ہونے لگے؟ تو فرمایا کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ کیا آپ کے پیغمبر نے، آپ کے نبی نے آپ کو قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتایا؟ تو ہمارا دین ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے۔ آج روئے زمین پر ہم اس دین اور مذہب کے ماننے والے ہیں جس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف ایسا ہے کہ ہم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ احکام تو اپنی جگہ ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ ہم نے حرز جان بنا کر کے رکھا ہے۔ آپ اس وقت کو یاد کرو جب دسترخوان پر امیر موجود تھے اور دسترخوان پر کچھ دانے گرے تو اسے اٹھا کر کے کھایا، اپنی انگلیوں کو چاٹا تو کسی نے عرض کیا کہ امیر یہاں پر اس بات کو عیب سمجھا جاتا ہے، تو انہوں نے یہ تاریخ ساز جملہ کہا تھا کہ اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کہ کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے آقا، اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں گا؟ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دین عطا کیا ہے جس دین کو اللہ نے پسند فرمایا اور جس دین کو اللہ پاک نے ہر اعتبار سے کامل و مکمل کیا ہے۔ ملک کی آزادی کے بعد سے جیسا خطبہ صدارت میں آپ نے سنا کہ سیکولرزم کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، اور برسر اقتدار سیاسی پارٹیوں کا جو لچکدار رویہ تھا وہ غیروں کو موقع دیتا رہا، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے یہاں تک آ گیا کہ آج اس بات کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے کہ یکساں سول کوڈ کو نافذ کیا جائے۔ ہم اس بات کو بہت اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف ہمارا نہیں ہے، اس ملک میں بے شمار قبائل ہیں اور ایسی برادریاں ہیں جن کا اپنا ایک دھرم کہیے، زندگی گزارنے کے لیے ان کی ایک تہذیب ہے، کلچر ہے، وہ اس سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ملک میں بسنے والی بہت ساری اقلیتوں کا مسئلہ ہے۔ ہمارے لیے تو مذہبی پابندی ہے کہ ہم اس دین کے ایک حصے سے بھی دستبردار نہیں ہو سکتے، اور اگر ہم نے یہ راستہ اختیار کیا تو یہ خسرت دنیا والآخرہ کے مترادف ہوگا کہ نہ ہمارے پاس دین رہے گا نہ ہمارے پاس دنیا رہے گی۔ ہمارا تو مسئلہ اپنی جگہ ہے، لیکن دوسری قومیں بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آج اس وقت یہ اس تجویز اس مجلس منتظمہ کے اجلاس میں اس لیے رکھی جا رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس بات کی ناکام کوشش کی اور اس بات کو عام کرنا چاہا کہ جمعیت علماء کے اکابرین یکساں سول کوڈ کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے اس تجویز کو ہم رکھنا چاہتے ہیں، اور یکساں سول کوڈ کی مذہبی اعتبار سے سب سے زیادہ مخالفت ہم کرتے ہیں۔ جمعیت علماء کا یہ موقف ہے، اور جمعیت علماء اپنے موقف سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی اور ناکامی کا مسئلہ ہے۔ ہم کیسے ناکامی کے راستے پر جا سکتے ہیں؟ کامیابی دنیا اور آخرت کی ہمارے لیے اسی بات پر ہے کہ ہم دین کے ایک ایک حصے پر پوری مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں اور کسی ایک حصے سے بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ ہوں۔ جمعیت علماء کا یہ منتظمہ کا اجلاس ہے جس میں اس تجویز کو پیش کرنے کی مجھے ذمہ داری دی گئی ہے، اور میں اسے پیش کر رہا ہوں، آپ توجہ سے سنیں۔ یکساں سول کوڈ سے متعلق تجویز، جمعیت علماء ہند یکساں سول کوڈ کی مخالف ہے، کیونکہ یہ آئین میں شہریوں کو دفعہ 25، 29، 30 میں دی گئی مذہبی آزادی اور بنیادی حقوق کے سراسر منافی ہے۔
ہندوستان کے دستور میں سیکولرزم کے معنی یہ ہیں کہ ملک کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ تمام مذاہب کا یکساں احترام کرتا ہے، مذہب کی بنیاد پر کسی دین کے ساتھ امتیاز نہیں برتا جاتا ہے، اور ملک کے ہر شہری کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ ہندوستان جیسے تکثیری معاشرے میں جہاں صدیوں سے مختلف مذاہب کے ماننے والے اپنے اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے امن اور یکجہتی کے ساتھ رہتے آئے ہیں، وہاں یکساں سول کوڈ کے نافذ کرنے کی بات انتہائی حیرت انگیز ہے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک خاص فرقے کو ذہن میں رکھ کر اکثریت کو گمراہ کرنے کے لیے آئین کی دفعہ 44 کی آڑ لی جا رہی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بات تو آئین میں کہی گئی ہے، حالانکہ خود RSS کے دوسرے سنچالک گرو گولوالکر نے کہا کہ یونیفارم سول کوڈ بھارت کے لیے غیر فطری اور اس کے تنوعات کے منافی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یکساں سول کوڈ کی بات رہنما ہدایات کی ضمن میں کہی گئی ہے، مشورہ دیا گیا ہے، وہاں شہریوں کے بنیادی حقوق کی ضمانت آئین میں دی گئی ہے۔ آئین کے باب 3 کے تحت درج بنیادی دفعات میں کسی بھی ادارے کو خواہ وہ پارلیمنٹ ہو یا سپریم کورٹ تبدیلی کا اختیار نہیں ہے۔ آئین تو آزادی کے بعد تیار کیا ہوا ہے، جبکہ تاریخ بتاتی ہے کہ صدیوں سے اس ملک میں لوگ اپنے اپنے مذہبی اصولوں پر عمل پیرا رہے ہیں، لوگوں کے مذہبی عقائد اور رواج مختلف رہے ہیں، مگر ان میں کبھی کوئی اختلاف یا کشیدگی پیدا نہیں ہوئی۔ در حقیقت ایک مخصوص ذہنیت کے لوگ یہ کہہ کر اکثریت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یکساں سول کوڈ کی بات آئین کا حصہ ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ملک میں قانون و انتظام کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے تعزیرات ہند کی دفعات موجود ہیں، ان کے تحت ہی مختلف جرائم کے لیے سزائیں دی جاتی ہیں، اور ان کے دائرے میں ملک کے تمام شہری آتے ہیں۔ البتہ ملک کی اقلیتوں، قبائل اور دوسری بعض برادریوں کو مذہبی اور سماجی قانون کے تحت آزادی دی گئی ہے، کیونکہ مذہبی، خاندانی اور سماجی ضابطوں سے ہی مختلف مذہبی برادریوں اور گروپوں کی شناخت وابستہ ہے، اور یہی ملک کی یکجہتی، سالمیت اور اتحاد کی بنیاد ہے۔ یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کا مطالبہ شہریوں کی مذہبی آزادی پر قدغن لگانے کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ جمعیت علماء ہند روز اول سے اس سازش کی مخالفت کرتی آئی ہے۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ کا یہ اجلاس محسوس کرتا ہے کہ یکساں سول کوڈ پر اصرار شہریوں کی مذہبی آزادی اور آئین کی اصل و روح کو ختم کرنے کی سازش کا حصہ ہے، اور آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم بلکہ مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول اور ملکی یکجہتی اور سالمیت کے لیے نقصان دہ۔ یہ تجویز آج کے اس اجلاس میں پیش کی جا رہی ہے۔ آپ حضرات اس تجویز سے اتفاق رکھتے ہوں تو ہاتھ اٹھا کر کے اس کی تائید کریں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، جزاک اللہ مفتی صاحب نے حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، اس سے پہلے کہ میں تائید کے لیے علماء کرام کو دعوت دوں، انجمن اہل اسلام بمبئی کے ذمہ داران حضرت صدر محترم سے اظہار عقیدت کے لیے کچھ گلدستہ لے کے آ رہے ہیں اور وہ پیش فرمائیں گے۔ آپ حضرات منظر دیکھ لیں۔ یہ ایک طریقہ ہے، عقیدت تو حضرت کی سب کے دلوں میں ہے، ان حضرات کی خواہش تھی کہ ہم برسر عام اظہار عقیدت، اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، اب میں یکساں سول کوڈ کی اس تجویز کی تائید کے لیے مولانا محمد اسحاق صاحب ناظم جمعیت علماء مدھیہ پردیش کو دعوت دیتا ہوں، وہ تشریف لائیں۔ مولانا عباس صاحب کھگڑیا والے ناظم جمعیت علماء بہار اگر کہیں ہوں تو اسٹیج پر آ جائیں۔ مولانا اسحاق صاحب آ جائیے۔ مولانا عبدالشکور صاحب جو کیرلا سے تشریف لائے ہیں وہ بھی اسٹیج پہ آ جائیں، ان کو بھی اس تجویز کی تائید کرنا ہے۔ یکساں سول کوڈ کے متعلق جو تجویز پیش کی گئی ہے اس کی ہم پرزور طریقے سے مذمت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہندوستان کے اندر جہاں مختلف قومیں، برادری، مذہب کے ماننے والے
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पादरी, तो हर एक के यकसा सिविल कोड कैसे नाफी हो सकता है? हर एक के रीति रिवाज, ब्याह शादी, मज़ाहिब की इबादत के तरीके अलग है। इसलिए मैं इसकी पुरजोश तरीके से मजम्मत करता हूँ कि ये मुनासिब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक ठीक कहा है जी जी। देखिए मौलाना पुराने जमीयती हैं, एक्सा सिविल कोड की वाकई हम मजम्मत करते हैं, हमको एक्सा सिविल कोड नहीं चाहिए। उस सिलसिले में जमीयत के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। जमीयत उलमा का मौक़िफ़ मजहबी आज़ादी के सिलसिले में ये है कि हर कौम अपने मज़हब के मरासिम, इबादात, शाआइर को नाफिज करने में किसी की इजाज़त की मोहताज ना हो। ये मजहबी आज़ादी का मतलब जमीयत उलमा के नज़दीक है। अंग्रेज़ी दौर में भी जुमा, ईदैन, कुर्बानी की इजाज़त थी, लेकिन वो इजाज़त बतौर रियायत के थी। आज़ादी के बाद दस्तूर ने हमको इजाज़त दिया है बतौर हक़ के, और हमारा ये हक़ कोई हमसे छीन नहीं सकता। उसी हक़ के इजहार के लिए हम जमीयत उलमा के मौक़िफ़ का बार बार यादा करते हैं। वाक़तन हम एक्सा सिविल कोड की मजम्मत करते हैं, अपने मौक़िफ़ करते हैं। मैं मौलाना अब्दुल शकूर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ ले आए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िरक़ा परस्ती के ख़िलाफ़ इल्मी अमली कामों को फ़रोग़ दिया जाए। जमीयत उलमा केरला की तरफ से एक अहम तजवीज़। हिंदुस्तान में फ़िरक़ा परस्ती बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। केरला जैसा पुरअमन बाहमी मोहब्बत के इलाक़ों में भी मनसूबाबंद कोशिशों से नफ़रत को फैलाने की कोशिश ज़ोरों पर है। केरला स्टोरी नाम सिनेमा के ज़रिए केरला के मुसलमानों ही क्यों नहीं गैर मुस्लिमों को भी दलील करने की नापा कोशिश की जा रही है। हम फ़ख्र के साथ कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत का लीगल सेल केरला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया। उसके लिए सदर मुहतरम को और दूसरे कारकुनान को हम तहे दिल से शुक्रिया पेश करते हैं। इस फ़िरक़ा परस्ती को ख़त्म करने के लिए इल्मी अमली मैदान में दर्ज दैल नुकात पर काम करना मुफीद होगा। एक सदारती खुतबे में पेश करदा मुत्तहिदा कौमियत और पूर्वजों की आपसी मोहब्बत को ठोस दलाइल के साथ पेश किया जाए और एक जहती इज्तिमाअत को हर जगह मुनअक़िद किया जाए। आपसी मोहब्बत बढ़ाने के लिए सुख दुख में शरीक होना, आपस में हदिया वगैरह बढ़ाना चाहिए। हज़रत सदर मुहतरम और दूसरे अकाबिरीन के बयानात और ख़िदमात को हर मकामी ज़ुबानों में शाये करना। आज हिंदुस्तान में एकसान सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है, आपसी मोहब्बत और भाईचारे की ज़रूरत है। इस अल्फाज के साथ इस तजवीज़ की पुरज़ोर तायीद करता हूँ। यकसा सिविल कोड का मसला इस मौजूदा सूरत हाल में एक सियासी मसला बना हुआ है। इससे ज़ायद इसकी कोई हैसियत इस वक्त नहीं है। आपने इसको देखा होगा कि कर्नाटक के इलेक्शन के अंदर मुल्क की आला तरीन क़यादत लीडरशिप ने अपनी तकरीरों के अंदर यकसा सिविल कोड के लाने का बार बार ऐलान किया है। इसके सिवा कोई मकसद नहीं कि आवाम को ये बताया जा रहा है कि कोई सियासी पार्टी अगर मुसलमानों को बेचैन और नुकसान दे सकती है तो वो बीजेपी के सिवा, हमारे सिवा कोई दूसरी पार्टी नहीं है। मकसद उसका क्या है? सिर्फ वोटों की तकसीम, कि इस नाम के ऊपर हिंदू वोट एक तरफ हो जाए, मुसलमान वोट दूसरी तरफ हो जाए, अक्सरियत हमारे साथ हो जाए, अक़ल्लियत अपोजिशन के साथ हो जाए और इलेक्शन के अंदर हम कामयाब हो जाएं। जमीयत उलमा पहले दिन से जैसे जैसे मुल्क आज़ाद होने के करीब हो रहा है,
حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب جو صدر تھے جمعیت علماء کے، وہ بار بار کانگریس سے کہتے تھے کہ ہمیں یہ گارنٹی دو کہ ملک کا دستور بنے گا تو سیکولر دستور ہوگا، اور کانگریس بار بار یہ گارنٹی دیتی چلی جا رہی ہے جمعیت علماء کو کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا۔ بنیاد یہ تھی کہ ہم تمہارے ساتھ آزادی کی جنگ میں تمہاری زندگی تو صرف سن 1880-81 سے تم پارٹی لے کر آئے ہو کانگریس، جبکہ ہم اس لڑائی کے اندر 1803 سے مر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ 150 سالہ تحریک، تمہاری تحریک تو 80 سال کے بعد کانگریس کا وجود ہوا ہے، لیکن ہماری یہ جنگ ہندو مسلم کو ساتھ لے کر ہے۔ بار بار جمعیت علماء کانگریس سے کہہ رہی ہے کہ ہم سے وعدہ کرو، اور کانگریس اپنی ورکنگ کمیٹیوں کے اندر، اپنے سالانہ اجلاس کے اندر بار بار خط لکھ لکھ کر کے یہ کہتی ہے کہ ملک کا دستور بنے گا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا۔ میں نے اپنی خطبہ صدارت میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، حوالے کے ساتھ ہے کہ سن 46 کے اندر اس کا اعلان کیا گیا ہے، ملک کی آزادی 1 سال کے بعد ہو گئی۔ دستور کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے، صرف ایک مشورہ ہے، اگر ہندوستان کے رہنے والے متحد ہو جائیں اور یہ چاہیں کہ پورے ملک کا نظام ایسا قائم کیا جائے کہ سول کوڈ ایک ہو تو کیا جائے، اگر نہیں متحد ہوتے نہ کیا جائے۔ لیکن یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ آج صرف نفرت کو جنم دینے کے لیے، بڑھانے کے لیے، مسلمان کے اپنے پرسنل لا کو ختم کر کے گورنمنٹ ایک دوسرا قانون لا کر رکھ رہی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاست کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ اتنے پرسنل لا ہیں اقلیتوں کے، اگر وہ کھڑے ہو جائیں گے تو کوئی چیز ملک میں چل نہیں پائے گی۔ لیکن سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کی اقلیت ہے۔ صرف دکھلانے کے لیے، ہندو اور مسلمان کو الگ الگ کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر ملک کے اندر تم کو مسلمانوں سے کوئی بچا سکتا ہے تو بی جے پی کے سوا کوئی اور بچانے والا نہیں ہے۔ بار بار اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ جمعیت علماء پہلے دن سے اس کی مخالف ہے، آج بھی مخالف ہے، اور جب تک زندہ رہیں گے اس کی مخالفت کرتے رہیں گے۔ میری یہ بات رہی ہے کہ میں RSS کے سنچالک موہن بھاگوت جی سے بھی ملا، اور بھی دوسرے ہندوستان کے دھرم گرو ہیں ہندوؤں کے، ان سے بھی ملتا رہا ہوں۔ میں ابھی 4-5 مہینے ہوتے ہیں ہریدوار کے قریب ایک دھرم گرو ہیں، ان کے یہاں میں گیا، میری بات چیت پہلے سے ہو گئی تھی۔ وہ مجھے لینے کے لیے جو ان کی جگہ ہے
دروازے کے قریب تک آئے، بڑا احترام کیا. ان کے یہاں مودی جی بھی جاتے ہیں اور بھی دوسرے بڑے بڑے لیڈر ملک کے جاتے ہیں، آشیرواد لیتے ہیں. میری ان سے گفتگو ہوئی، کہیں مسلم پرسنل لا کا ذکر ان سے نہیں آیا، لیکن لوگوں کو پتہ چل گیا تھا. اس لیے اخبارات کے نمائندے اور ٹی وی چینلوں کے نمائندے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ان میں سے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یکساں سول کوڈ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کھلا ہوا جواب دے دیا کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. ہمارا اپنا ایک پرسنل لا ہے، ہم اس کے اوپر چلتے ہیں اور ساری دنیا کا مسلمان اس کے اوپر چلتا ہے. لیکن انہوں نے ایک بیان دیا اور یہ کہا کہ ارشد نے یکساں سول کوڈ کے اوپر اپنی رضامندی دی ہے. میری مشکل یہ ہے کہ میں اردو بولتا ہوں، میں ہندی نہیں جانتا. میری زبان عام طور پر خالص اور ٹھیٹ ہندی بولنے والے نہیں سمجھ پاتے. انہوں نے کیا سمجھا، میرے سامنے آ گئے ٹی وی چینل والے کہ انہوں نے یہ کہا. میں نے کہا کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. آپ اس تاریخ کے اندر جو ٹی وی چینل والے مجھ سے پوچھ رہے تھے وہ ریکارڈ ہوگا آپ کے پاس، آپ اسے نکلوا لیجئے. اگلے ہی دن میرے پاس فون آیا کہ وہ ریکارڈ نکل آیا. میں نے کہا دیکھ لیجئے میں نے کیا کہا ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، گاؤ کشی کے اوپر میرا اور ان کا موقف اسٹینڈ ایک تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ گائے کو نیشنل پشو قرار دے دیجئے. سارے ہندوستان کے اندر گائے کو قتل کرنا، ذبح کرنا جرم ہوگا اس بنیاد کے اوپر کہ یہ ہمارا نیشنل جانور ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ کر نہیں سکتے. گوا کے اندر جائیے، کھلم کھلا گائے کٹتی ہے. آپ آسام سے کٹ کر جو صوبے بنے ہیں، ناگالینڈ ہے، میزورم ہے اور دوسرے، آپ ان کے اندر جائیے، کھلم کھلا گائے آپ کو لٹکی ہوئی ملیں گی، کٹی ہوئی. جو جا کر کے اعلان کرے گا کہ گائے پر پابندی لگاؤ، اسی کو کاٹ کر کھا جائیں گے. نہیں کر سکتے. یہ ان کی کمزوری ہے. میں کہتا ہوں اسی طرح لا کا، پرسنل لا کا بھی مسئلہ ہے. ہر قوم کی اپنی پرسنل لا ہے. آپ کیسے کر دیں گے کہ سب کو ختم کر دیں اور ایک قانون بنا کر کے سب کو اس کے اوپر چلائیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. یہ ہمارا موقف ہے. جنہوں نے یہ بات کہی کہ ارشد نے یکساں سول کوڈ کے اوپر تائید کی ہے، وہ غلط ہے. وہ موجود ہے ریکارڈ، ان کو اٹھا کر کے دیکھیے، پتہ چل جائے گا کہ میں نے کوئی تائید، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان تائید کر بھی نہیں سکتا. اللہ اپنے فضل و کرم سے نوازے اور ملک کے اندر اخوت و ہمدردی اور ہر ایک کو آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے اوپر چلنے کا موقع میسر فرمائیں، تاکہ اس ملک کے اندر اخوت و ہمدردی باقی رہے. اور بہت سی املاک تباہ ہوئی. اس پر ایک تجویز پیش کرنے کے لیے میں مولانا محمد مسلم صاحب صدر جمعیت علماء دہلی کو پیش کرتا ہوں. تشریف لائیں اور تجویز پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. حضرات، ابھی چند ماہ قبل ترکی اور شام میں ایک بھیانک زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے ہزاروں آدمی لقمہ اجل بن گئے. اسی سلسلے میں ایک تجویز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے.
سماعت فرمائیں۔ حضرات، جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ کا یہ اجلاس ان دردناک حوادث پر اپنے گہرے تاثر اور افسوس کا اظہار کرتا ہے جو ترکی اور شام کے حالیہ قیامت خیز زلزلے کی وجہ سے پیش آئے۔ اس زلزلے نے لمحوں میں ہزاروں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور سینکڑوں بستیوں کو یکایک کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ اتنے بڑے پیمانے پر انسانی آبادی کی تباہی اور بربادی یقیناً پورے عالمی انسانیت کے لیے افسوس اور اضطراب کا موجب ہے۔ مجلس منتظمہ کا یہ اجلاس ان تمام مصیبت زدگان کے ساتھ جن کی زندگی ان حوادث کا شکار ہوئی دلی ہمدردی رکھتا ہے اور ان کی آباد کاری اور دستگیری کو ایک اہم انسانی اور اخلاقی فریضہ سمجھتے ہوئے عالم اسلام سے بھرپور امداد کی اپیل کرتا ہے۔ صدر اردگان اور حکومت ترکیہ میں فوری طور پر مصیبت زدگان کی خدمات کو انجام دی ہیں۔ مجلس منتظمہ اس کو استحکام کی نظر سے دیکھتی ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کو جنت میں مراتب عالیہ عنایت کرے اور پسماندگان کو صبر کی دولت عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اس کی تائید کے لیے میں درخواست کرتا ہوں مفتی محمود الحسن صاحب صدر جمعیت علماء راجستھان و رکن شورا دارالعلوم دیوبند سے وہ تشریف لائیں اور تائید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آپ حضرات اکابر دارالعلوم دیوبند کی تاریخ سے واقف ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی مصیبت پریشانی عالم اسلام میں خصوصاً مسلم ممالک میں جہاں کہیں بھی مصیبت آن پڑتی ہے، ہمارے اکابر اس دور میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے ترکی کے لیے مدد اور دیگر ممالک کے لیے بھی مدد بھیجی ہے، اور آج بھی تاریخ کے سنہری اوراق میں وہ لکھی ہوئی ہے۔ ہم لوگ جہاں کہیں بھی، خاص طور پر جمعیت علماء ملک میں کہیں بھی یا بیرون ملک کہیں بھی کوئی آفت آتی ہے تو اس کے اوپر اظہار افسوس اور دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، اور ظاہری طور پر جو مدد و نصرت ایک انسانیت کے ناطے ہو سکتی ہے وہ کی جاتی ہے اور کی جا رہی ہے۔ یہ جمعیت علماء اس طرح کے زلزلوں میں بہت لمبے عرصے سے کام کر رہی ہے۔ آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ برابر جاری رکھے، اور جو تائید یہاں مولانا مسلم صاحب نے پیش کی ہے تجویز، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو آفات و مصائب سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحیح صورتحال جو ٹرکی سے آنے والے لوگوں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ کم و بیش 2 لاکھ آدمی لقمہ اجل بنے ہیں اس زلزلے کے اندر۔ حکومت ترکی نے، صدر نے فوراً فوج کو وہاں بھیج دیا۔ اس نے بہت کام کیا، ہزاروں آدمیوں کو اپنی جانفشانی کے ساتھ محنت کرتے ہوئے نکالا۔ جو زخمی ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، لیکن جو رہ گئے ان کی تعداد بھی کہتے ہیں کہ کم و بیش 2 لاکھ ہے۔ ہمارے ہاں اخبارات میں 50,000 بتائی گئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اصل حقیقت یہ ہے۔ صدر نے، اردگان نے اس سلسلے کے اندر جو کچھ کیا، اور ساری دنیا نے جو مدد اس طریقے کے احوال کے اندر دی ہے وہ نہایت قابل تعریف ہے۔ ہم کسی ایسے انسان کو جو اپنے ملک کے اندر
مصیبت زدہ لوگوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، پامال نہیں ہونے دیتا، اس کو قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو پھر اس الیکشن کے اندر ملک کی اور ملک میں بسنے والوں کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائیں۔ وہ پھنسے ہوئے ہیں، لیکن میری بات ہوئی، اب ان کے ملک کا دستور ایسا ہے کہ جو الیکشن ہو چکا، اگر اس میں 50% ووٹ ان کو مل جاتے وہ آگے بڑھ جاتے۔ ان کے ممبران جنہوں نے الیکشن لڑا ہے پارلیمنٹ کے، ان کی تعداد 50% سے زیادہ ہے کامیاب ہونے والوں کی، لیکن صدارتی الیکشن میں وہ اگرچہ اول نمبر ہیں، لیکن 50% چونکہ نہیں آئے ہیں، اس بنیاد کے اوپر صدر نہیں بن پا رہے ہیں۔ میری پرسوں ایک وہاں بڑے اچھے عالم ہیں، گورنمنٹ کے اندر ملازم بھی ہیں، حمدی ارسلان، میری ان سے بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اگر چاہا تو اب جو 28 کو الیکشن ہے اس کے اندر حتمی طور کے اوپر اردوغان کامیاب ہو جائیں گے، خدا کرے ایسا ہو۔ انہوں نے اقتصادی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے ترک عوام کی بڑی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اور آخرت میں اس کا بہترین ثمرہ عطا فرمائے۔ اس سال خاص طور سے اس کے لیے ایک ناظم کا تقرر فرمایا، اور الحمدللہ آپ حضرات کے تعاون سے بہت تھوڑی مدت میں اس شعبے میں کافی ترقی ہوئی۔ ہم اسلامی تشخص اور اصلاح معاشرے سے متعلق تجویز پیش کرنے کے لیے ناظم اصلاح معاشرہ مولانا سید اظہر مدنی کو دعوت دیتے ہیں، تشریف لائیں اور تجویز پیش کریں۔ اس کی تائید مفتی سبیل صاحب فرمائیں گے، مولانا طیب الرحمن صاحب فرمائیں گے، مولانا عبد الرحیم صاحب فرمائیں گے۔ مولانا طیب الرحمن صاحب کہیں ہوں تو اوپر آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاح معاشرہ سے متعلق تجویز، اسلامی امتیاز و تشخص اور اصلاح معاشرہ سے متعلق تجویز مسلمان معاشرتی اور اخلاقی اعتبار سے جس انتہائی پستی کو پہنچ چکے ہیں وہ ناقابل بیان ہے۔ ایک بڑی تعداد کے ذہنی اور فکری اور عملی زوال کا یہ حال ہے کہ وہ شرک و کفر کے مظاہر اور اعمال کھلے عام اپنانے میں کوئی عار محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ ہر قسم کی برائیوں، شراب نوشی، دروغ گوئی، آپسی جنگ و جدال، غیر اسلامی رسم و رواج، بدعات و خرافات نے معاشرے کو جکڑ رکھا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمانوں کی موجودہ ذلت و پستی کی اصل وجہ دین سے دوری اور مذہبی بے راہ روی ہے۔ اس لیے علماء کرام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرض منصبی کو نبھائیں اور عوام کو بیدار کریں۔ جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ کا یہ اجلاس عامت المسلمین خصوصاً علماء کرام، ائمہ مساجد اور جمعیت کے کارکنان سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہر بستی، گاؤں، محلے میں عوامی بیداری پیدا کریں اور اصلاحی کمیٹیاں قائم کر کے اسلام کے بنیادی فرائض نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ اپنی پوری زندگی، اخلاق و کردار، تجارت و کاروبار، رہن سہن کو اسلامی رنگ میں ڈھالیں اور گھروں میں دینی ماحول پیدا کریں۔ اس کے لیے موقع بموقع اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جلسے، جمعے میں خطاب، لوگوں سے خصوصی ملاقات اور بیداری مہم چلائیں۔ جمعیت علماء کے اصلاح معاشرہ پر توجہ دیں اور پورے اہتمام سے اس کو منظم کریں۔ آپ حضرات اس کی تائید کرتے ہیں؟
میں سب سے پہلے مولانا مفتی طیب الرحمان صاحب صدر جمعیت علماء تریپورہ سے درخواست کرتا ہوں اس کی تائید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس تجویز کی تائید کرتا ہوں، ساتھ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہر صبح میں نمائندہ بھیج کر عشرہ منایا جائے تو بہت فائدہ ہوگا۔ ہر صبح میں ایک نمائندہ بھیج کر پروگرام کیا جائے 10 دن کا تو اس میں بہت فائدہ ہوگا، یہ درخواست ہے مجھے۔ السلام علیکم۔ صدر جمعیت علماء تمل ناڈو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارکان منتظمہ، آپ کی خدمت میں بھرپور یہ تائید ہے اس تجویز کی جو صاحبزادہ محترم اور رفیق محترم حضرت مولانا سید اظہر مدنی صاحب دامت برکاتہم نے جو اصلاح معاشرہ کی تجویز پیش کی، میں اور آپ ہر کوئی پورے طور پر واقف ہیں اور ہمیں واسطہ ہے کہ جمعیت علماء کا ایک مستقل ہمہ وقتی کام ہے، سمندر کی طرح سے جو میری اور آپ کی نبوی وراثت کے درجے میں ذمہ داری ہے، اس کام کو مہم اور تحریک کے درجے میں اصلاح معاشرہ کے کام کو کرنے کی ضرورت ہے۔ میں مزید 1 منٹ اور لوں گا بھرپور تائید کے بعد، شاید مجھے مفتی صاحب دوبارہ مستقل موقع نہ دیں۔ جانشین شیخ الاسلام حضرت صدر محترم، بار بار ہم کہتے ہیں جانشین جانشین، یہ جانشینی مسند حدیث میں تو صدارت تدریس میں بھی، دینی غیرت اور حمیت میں بھی، عالمی اور ملکی قیادت میں بھی، بے نیازی اور استغنا میں بھی، تو بے باکی اور حق گوئی میں بھی آپ کی حضرت شیخ الاسلام رحمہ کی جانشینی ہے۔ میں اس موقع پر بتانا چاہتا ہوں ارکان منتظمہ کو کہ یہ سب میں جہاں جانشینی ہے، بعینی ہی اسی طرح حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ اور حضرت فدائی ملت علیہ الرحمہ کی باطنی طاقت میں بھی آپ کی جانشینی ہے۔ چنانچہ کثرت ذکر اور اتباع سنت، ان سب میں جانشینی آپ کی ہے، لہٰذا ارکان منتظمہ اس موقع پر یہاں سے یہ عزم لے کر جائیں کہ ہم اتباع سنت اور کثرت ذکر اللہ اور ابتحال اور دعائیں اور نوافل کا اہتمام بھی کریں گے، جس سے آپ حضرت کی یہ طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق دے۔ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب صدر جمعیت علماء کرناٹک۔ اس کے بعد بے قصور مظلوم مسلمانوں کی قانونی امداد سے متعلق تجویز آ رہی ہے، یہ پیش کریں گے مولانا عباس صاحب ناظم جمعیت علماء بہار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کا نام ہے۔ مسلمانوں کے اندر کچھ تو مالداری کی وجہ سے اور کچھ غربت کی وجہ سے اور کچھ نوابی کے دور میں خرابیاں جو پیدا ہو گئیں اور ہوتی رہتی ہیں، ان کو اصلاح کی ضرورت رہتی ہے۔ اس کے لیے علماء کرام کو آگے بڑھ کر اس کام کو کرنا ہے۔ جمعیت العلماء ہند، جس کے اغراض و مقاصد میں اصلاح معاشرہ بھی ہے، حضرت صدر محترم نے اسی سال اس کے سلسلے سے باقاعدہ منظم طریقے سے اس تحریک کو چلانے کی تمام ہندوستان میں ہر صوبے اور ہر ضلع اور ہر یونٹ کو یہ حکم پہنچایا کہ اس کام کو منظم طریقے سے لے کر آگے چلیں۔ الحمدللہ کرناٹک میں بنگلور کے اندر علماء کرام کی خاص طور پر مجلس منعقد ہوئی، جس کے اندر حضرت مولانا سید مفتی معصوم ثاقب صاحب مدد ظلہ العالی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند، آپ نے خطاب فرمایا اور علماء کرام کس طریقے سے کام کریں وہ ہدایات دیں۔ الحمدللہ اس کے بعد پورے شہر اور شہر سے آگے بڑھ کر تمام اضلاع اور تمام علاقوں کے اندر یہ کام کیا گیا۔ اس لیے یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری کام ہے۔
علماء کرام کو خاص طور پر اس کو کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو دیندار طبقہ ہے، وہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اس کو بھی اس کے اندر حصہ لینا چاہیے، اور اصلاح معاشرے کے اندر ہر ایک کو لگ کر کام کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ حضرت صدر محترم نے اس موضوع پر خود اپنے قلم سے انتہائی قیمتی مواد اکٹھا کیا ہے، 16-17 رسالوں کا، وہ چھپا ہوا ہے اور آپ کو آپ کی فائل میں دے دیا گیا ہے۔ آپ اصلاحی کام کرنے میں اس سے بہت کچھ مدد لے سکتے ہیں، اور اصلاح معاشرے کے جلسے کیے جاتے ہیں رائے عامہ کو بیدار اور متوجہ کرنے کے لیے۔ صرف جلسہ ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اصلاحی کمیٹیاں بنائیے، اس کے مشورے کیجئے، جن منکرات پر آپ جلدی سے قابو پا سکتے ہیں اس کو مقدم رکھیے۔ اس اصلاح معاشرہ کمیٹی کا کسی دوسرے طرح سے استحصال نہ کیجئے، یعنی کسی کا اعلی کار نہ بنیے، جمعیت علماء کی فکروں کو لے کے اصلاح معاشرے کا کام کیجئے۔ اب اس کے بعد میں مولانا عباس صاحب ناظم جمعیت علماء بہار سے درخواست کرتا ہوں تشریف لے آئیں اور بے قصور مظلوم مسلمانوں کی قانونی امداد سے متعلق تجویز پیش کریں۔ اس کی تائید مولانا حلیم اللہ صاحب فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔ حضرت ناظم عمومی سید معصوم ثاقب صاحب نے بے قصور مظلوم نوجوانوں کی قانونی امداد سے متعلق تجویز پیش کرنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے۔ میں پیش کر رہا ہوں۔ ملک آئین و قانون نے ہر شہری کو یہ اختیار دیا ہے، وہ کسی بھی معاملے میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے نچلی عدالت سے لے کر سپریم کورٹ تک کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے، یہاں تک کہ پھانسی کی سزا ہونے پر رحم کی پٹیشن داخل کرنے کا اختیار بھی ملک کا آئین اور قانون دیتا ہے۔ ملک کا قانون یہ بھی کہتا ہے کہ جب تک عدالت کا حتمی فیصلہ نہ آ جائے اس وقت تک کسی بھی ملزم کو مجرم نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ دہشت گردی کے مقدمات میں جہاں تک جمعیت علماء ہند کی قانونی امداد کا سوال ہے تو جمعیت علماء ہند اسی آئینی اور قانونی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ملزمین کو قانونی مدد فراہم کر رہی ہے۔ دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے الزام میں بے گناہ گرفتار نوجوانوں میں سے اکثر خاندان مقدمے کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، چنانچہ جب اس طرح کے لوگ جمعیت علماء ہند سے رابطہ کرتے ہیں تو تحقیق کے بعد انہیں قانونی امداد فراہم کی جاتی ہے۔ جمعیت علماء ہند پر الزام تراشی کرنے والا جانبدار میڈیا اور فرقہ پرست کیا نہیں جانتے کہ عدالت میں اگر کوئی ملزم وکیل کرنے کی حیثیت میں نہیں ہوتا تو اسے سرکاری طور پر وکیل فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے یہی مقصد کار فرما ہوتا ہے کہ عدالتی کارروائی میں کسی کو کوتاہی کے سبب کہیں کوئی بے گناہ انصاف سے محروم نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس طرح کے متعدد معاملوں میں جمعیت علماء ہند کی قانونی مدد کے نتیجے میں بے گناہوں کو انصاف ملا اور وہ باعزت بری ہوئے ہیں۔ یہ افسوسناک سچائی بھی پوری طرح اجاگر ہو چکی ہے کہ دہشت گردی کے بیشتر معاملوں میں پولیس اور سیکورٹی ایجنسیوں نے ایک مخصوص طبقے کو نشانہ بنانے کی سازش کے تحت جانبدارانہ اور ظالمانہ رویہ اختیار کیا۔ چنانچہ جب اس طرح کے معاملے اعلیٰ عدالتوں میں گئے تو پولیس کی تمام تر تھیوری اور اسٹوری ناکام ہو گئی اور ملزمین باعزت رہا ہوئے۔ اکثر دھام مندر کا معاملہ اس کا بین ثبوت ہے، جس میں سپریم کورٹ نے بے گناہوں کو دہشت گردی کے الزام میں پھانسنے پر گجرات پولیس کی سخت سرزنش کی تھی۔ دہشت گردی کے ہی معاملے میں ابھینیو بھارت اور اس جیسی دوسری تنظیموں کے لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ کیا ان کے لیے عدالتوں میں قانونی جنگ نہیں لڑی جا رہی ہے؟ پھر گیا ٹھاکر اور کرنل پروہت جو دہشت گردی کے ہی الزام میں ماخوذ کیے گئے، کیا انہیں قانونی امداد فراہم نہیں کی جا رہی ہے؟ اگر قانونی امداد فراہم کی جا رہی ہے تو مسلم نوجوانوں کی گرفتاری یا سزا کے خلاف جو قانونی جنگ لڑی جا رہی ہے اسے غلط کیوں اور کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟
जमीयत उलमा हिंद की मजलिस मुंतज़मा का ये इजलास बबांग दहल ये कहता है कि हम दहशत गर्दी के सरासर खिलाफ हैं। जो लोग बेगुनाहों की ज़िंदगियाँ लेते हैं उन्हें हरगिज़ हरगिज़ इंसान नहीं कहा जा सकता। हमने हमेशा कहा है कि जो लोग भी दहशत गर्दाना सरगर्मियों में मुलविस पाए जाएं उन्हें सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि पुलिस जिसको मुसलमान को दहशत गर्दी का लेबल लगाकर जेल की सलाखों के पीछे डालकर ज़िंदगी बर्बाद कर दे। जमीयत उलमा हिंद ऐसे ही मजलूम लोगों की कानूनी मदद कर रही है और ऐसा करने का अख्तियार उसे मुल्क के आइन और कानून ने दिया है। जो कुछ कर रही है वो मुल्क के आइनी और कानूनी निज़ाम के दायरे कार में है और उस पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। क्या आप लोग इसकी तायद करते हैं? मौलाना हलीमुल्लाह साहब से दरख्वास्त है। मैं इसके ऊपर कुछ तशरीह करूं। जमीयत उलमाए हिंद ने आज से नहीं बल्कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ कि दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में पढ़े लिखे पढ़ने लिखने वाले मुसलमानों के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू हुई और उनको जेल में भरा जाने लगा, तो सबसे पहले जमीयत उलमाए महाराष्ट्र ने इस सिलसिले में कदम बढ़ाया। मुझसे गुलजार साहब ने टेलीफोन पर यह बात कही कि बड़े बड़े वकील ये कहते हैं कि इनको दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में फांसने का हक़ सूबाई गवर्नमेंट को नहीं है, मरकज़ी गवर्नमेंट को है। सूबाई गवर्नमेंट ये कर रही है, हम इसके ख़िलाफ़ अदालत में जाना चाहते हैं। मैंने कहा जाइए। कहने लगे पैसा नहीं है, हमें 4 लाख रुपये की ज़रूरत है। मैंने एक साहब से कहा बम्बई में जो अल्लाह को प्यारे हो गए कि आप 4 लाख रुपया गुलजार साहब को दे दीजिए। उन्होंने दे दिया। वो बात शुरू हो गई। दौलतमंद मुसलमान हो हिंदू हो उसके अंदर हिम्मत नहीं होती। मैंने कहा कि अब आप वहाँ के दौलतमंद जो काम करते हैं मुआशरे के अंदर फील्ड में, आप उन्हें जमा कीजिए। उन्होंने जमा किया और उनसे कहिए कि आप ये काम कर रहे हैं, जमीयत उलमा है, मदद करें। वो लोग उठकर चले गए, मदद नहीं की, और जिन्होंने मदद की तो ये कहा कि खुदा के लिए हमारा नाम ना आए। ये अल्लाह का फजल है कि वो चीज़ कारगर हुई। ऐसे लोग जिनको लोअर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा दे दी थी, 6-6, 7-7 आदमी, उसमें हिंदू भी था। जमीयत उलमा ने उनके केस को लड़ा और सुप्रीम कोर्ट में उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। अहमदाबाद के मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब यहाँ कहीं बैठे होंगे, वो भी उनके अंदर हैं। जमीयत उलमा का ये किरदार सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि फ़िरक़ा परस्त ज़हनियत जिस किसी को बज़ोर व ज़बरदस्ती इस इल्ज़ाम का शिकार बनाती है कि ये मुल्क का गद्दार है, और मीडिया ज़ोर व शोर से उसका ऐलान करती है। जमीयत उलमा ये समझती है कि ये हो सकता है कि ये फ़िरक़ा परस्ती का शिकार हो,
گورنمنٹ نے جو حق دیا ہے کورٹ کے اندر ہر ملزم کے جانے کا، اس بنیاد کے اوپر جمعیت علماء کام کرتی ہے۔ میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ملک کے اندر فرقہ پرستی کا زہر ایک ناگ کی شکل میں بنا ہوا ہے اور سارے ملک کو تباہ کر رہا ہے۔ میں ایک مرتبہ راہل گاندھی کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ کانگریس گورنمنٹ ہے، لوگ 15-15 18-18 20-20 سال سے جیلوں میں بند ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ میری ایک تجویز ہے۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا 2 چیزیں ہیں، آپ ایک کمیٹی بنا دیجئے جس میں مسلمان بھی ہوں، ہندو بھی ہوں، سکھ بھی ہوں، جن کو آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ ایماندار لوگ ہیں، ریٹائر لوگ ہوں۔ پولیس جس کے خلاف الزام لگاتی ہے، سب سے پہلے وہ کاغذات اس کمیٹی کے پاس آئیں۔ اگر یہ کمیٹی محسوس کرے کہ ایڈمنسٹریشن کے لگائے ہوئے الزامات صحیح ہیں، آپ چوراہے پر کھڑا کر کے گولی مار دیجیے، ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ اس کی زندگی کو خراب نہ کریں، آج ہی یہاں بری کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ 15 اور 20 سال کے بعد کورٹ یہ کہے کہ ہم اس کو باعزت بری کرتے ہیں، اس کی زندگی تو آپ نے برباد کر دی۔ کہنے لگے دوسری تجویز؟ میں نے کہا دوسری تجویز یہ ہے کہ پولیس پکڑتی ہے، جیل میں بند کرتی ہے، اور گواہ 150 200 250 300 گواہ، ان گواہوں کے پیش ہوتے 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 10 سال گزر جاتے ہیں۔ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ ایک حد متعین کیجئے۔ پولیس نے گواہوں کو لے کر فہرست دی ہے 6 مہینے میں، سال بھر میں، 1.5 سال میں، 2 سال میں اپنے گواہوں کو لے کر آئے۔ اگر نہیں آتے ہیں، آپ اس مظلوم کو آزاد کر دیجئے، یہ رکشہ چلائے گا، اپنے مقدمے کو لڑے گا۔ میری بات کو غور سے سنا۔ کہنے لگے فہرست ان کی، دیکھیے میں کیا کرتا ہوں، یہ الفاظ تھے، دیکھیے میں کیا کرتا ہوں، فہرست دو مجھے۔ میں آیا اور میں نے فہرست کو تلاش کرنا شروع کیا۔ جتنی بھی پارٹیاں ہیں مسلمانوں کی اور لوگ ہیں، میں نے سب سے پوچھا، کسی کے پاس کوئی فہرست نہیں تھی۔ میں نے اخبارات کے اندر دیا، میں نے کہا کہ جمعیت علماء کو یہ مطلوب ہے، کون آدمی ہے، نام کیا ہے، کہاں کی جیل میں بند ہے، کتنے دن سے بند ہے، پیروی کون کر رہا ہے، اس کا ٹیلی فون کیا ہے، مجھے یہ چیزیں چاہیے۔ خدا کا کرنا یہ ہے کہ میرے پاس وہ تحریک، وہ چیز آ گئی۔ میں لے کر کے گیا اور میں نے اس طرح بنائی، 18 سال سے جیل میں یہ بند ہیں، اور پیروی یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 17 سال سے یہ بند ہیں، 16 سال سے یہ بند ہیں، 15، میں 10 تک لایا۔ اس کے بعد میں نے نام لکھنے شروع کر دیے، تفصیل نہیں کی۔ میں پھر لے کے گیا، پڑھا غور سے، کہا کیسے بنی ہے فہرست؟ میں نے کہا کہ میں نے جمعیت علماء کے لاکھوں روپئے اس پر خرچ کیے ہیں اور میں یہ بنا کر کے لایا ہوں، آپ اس کی انکوائری کر لیجئے، غلط نہیں ملے گی۔ کہا دیکھو اچھا میں کیا کرتا ہوں۔ اگلے ہی دن میرے پاس ہوم منسٹر کا جو ڈپٹی تھا، وہ راجندر یا کیا نام تھا، راجستھان کا،
اس کا میرے پاس فون آیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا نہیں آپ نہیں آئیں گے، میں آؤں گا خود. چنانچہ میں وہاں چلا گیا تھا ان کے آفس میں. وہاں انہوں نے آئی بی اور جتنی بھی یہ تحریکیں ہیں گورنمنٹ کی، ان کے چیئرمین جمع تھے. مجھ سے کہنے لگے آپ نے کیا مجھ سے کہا تھا راہل جی سے، وہ بتائیے. میں نے وہی بات پھر ان کے سامنے رکھ دی. اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے وہ. اور انہوں نے ڈپٹی ہوم منسٹر نے اس کی تائید کی کہ بڑی اچھی تجویز ہے. چنانچہ ان کی کیا بات ہوئی میں نہیں جانتا ہوں. ان کا پھر میرے پاس فون آیا، میں ان کے آفس میں گیا. تیسری مرتبہ پھر فون آیا، پھر میری بات چیت ہوئی ان سے. ان کو ڈپٹی چیف منسٹر سے برطرف کر دیا گیا. مسئلہ ہی ختم ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ ملک میں فرقہ پرستی کتنی طاقتور ہے. کانگریس گورنمنٹ تھی لیکن راہل گاندھی کی بات چلی نہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ کانگریس کی لچکدار پالیسی تھی فرقہ پرستی کے خلاف. آج جس پالیسی کو انہوں نے اپنایا ہے، اپنے مینیفیسٹو میں لا کر رکھا ہے کہ ہم بجرنگ دل فرقہ پرست فسادی ظالم پارٹی کے پنجے کو موڑیں گے، اس کے اوپر پابندیاں. اگر یہ چیز آج سے 50 سال پہلے یہ چیز کانگریس لگا دیتی ہے، آج کانگریس کو یہ دیکھنا نہ پڑتا. ہم آج بھی یہ بات کہتے ہیں مسلمان تو ظلم سہ رہا ہے، 75 سال سے عادی ہو گیا ہے، لیکن ملک کی تباہی سے ملک کو کیسے بچایا جائے، یہ ایک مسئلہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے. ہم مانتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن اپنے دل کے پھپولے پھوڑتا ہے، وہ بزور و زبردستی مجرم بناتا ہے اور اس ملزم کو کٹہرے میں ڈال دیتا ہے. حقیقت نہیں ہوتی. اور بنیاد اور دلیل اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ جن کے اوپر عمر قید اور پھانسی کی سزا جنہیں دی جاتی ہے لوور کورٹ میں، ہائی کورٹ اس کی تائید کرتا ہے، سپریم کورٹ میں جا کر کے باعزت بری ہو جاتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، ان کی زندگی کو برباد کیا گیا، ان کے ماں باپ کی زندگی کو برباد کر دیا گیا. اگر یہ مر جاتے، مہینے 2 مہینے سال 2 سال میں صبر آ جاتا. یہ 15-20 سال تک جیل میں بند ہیں، روتے روتے ماں باپ اندھے ہو گئے. یہ چیز غلط چیز ہے. آپ آج ان کے ساتھ فیصلہ کیجئے. یہ ہمارا نظریہ ہے. جمعیت علماء کی ایک تاریخ ہے، ایسی تاریخ ہے. ہم یہ کہتے ہیں وہ کانگریس کی بھی تاریخ نہیں ہے. کانگریس نے سن 80-81 سے لے کر 47 تک ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں. مسلمان نے 1803 سے لے کر 1947 تک کتنے پھانسیاں لی ہیں اور کتنے مرے ہیں اور قتل ہوئے، ان کی کوئی تعداد نہیں ہے. ہمارا ایک کردار ہے، ہم اسی اپنی تاریخ کی بنیاد پر زندہ ہیں، کام کر رہے ہیں. ہمارے سوا کون مائی کا لال تھا؟ کوئی پارٹی تھی جو اس طرح کھڑے ہو کر کے ان کے لیے لڑے؟ چنانچہ دلی کے ایک لیڈر ہیں، انہوں نے یہ بات کہی بی جے پی کے کہ جمعیت علماء ہند ملک کے غداروں کی پیروی کرتی ہے. ہمیں فخر ہے. ہم کہتے ہیں تم غدار کہہ رہے ہو، وہ غدار نہیں ہے، ورنہ کیسے بری ہو جاتے ہیں، کیسے نکل جاتے ہیں؟ سپریم کورٹ کس طرح انہیں آزاد کر دیتا ہے؟ کورٹ کا یہ فیصلہ کرنا کہ یہ بالکل باعزت ہے، اس کو ضمانت دو، مقدمہ بھی نہیں چلے گا اس کے اوپر، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ ملزم نہیں ہے.
تم اس کو مجرم زبردستی بنا رہے ہو۔ میرے بھائی یہ اسی کی تحریک ہے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں اپنے ورکرز کو کہ جمعیت علماء یہ کر رہی ہے۔ آج بی جے پی کی گورنمنٹ نہیں تھی، ہر مہینے میں 1 2 4 5 7 جمعیت علماء کی پیروی کی بنیاد پر، چاہے وہ لوور کورٹ ہو، چاہے ہائی کورٹ ہو، اور چاہے سپریم کورٹ ہو، آزاد ہوتے رہتے تھے۔ اب بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، میں نام نہیں لوں گا، لیکن مجھے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے ججوں کو بلا کر کے یہ بات کہی کہ دہشت گردی کے الزام کے سلسلے میں باریکی سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو اسی طرح چلانا چاہیے۔ وہ چل رہی ہے، آزاد اب بھی ہوتے ہیں، مگر وہ ریشو بہت کم ہو گیا ہے۔ جمعیت علماء کی یہ تحریک ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا کیا ہے، پاس کیا ہے بھائی، قوم دیتی ہے، ایک ہاتھ سے لیتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے خرچ کر دیتے ہیں۔ وہ خرچ کم نہیں ہے، ایک وکیل کو سپریم کورٹ میں 10 لاکھ روپیہ ایک پیشی کے اوپر ہمیں دینا پڑتا ہے، دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جمعیت علماء جو خرچ کرتی ہے وہ حلال ٹرسٹ بنا رکھا ہے، اس سے خرچ کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم کرتے ہیں خرچ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کو اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ اور کانگریس کو انہوں نے یہ کہا کہ راہل اور یہ لوگ جمعیت علماء کی مدد کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جو غداروں کو جیلوں سے نکالتے ہیں یہ لوگ ان کے مددگار ہیں۔ ارے ظالم، ان کو پکڑنے کے اندر کانگریس کے زمانے میں بھی ان کو پکڑا جاتا، ہمارا کون مددگار ہے؟ کانگریس کو مدد کرنی چاہیے۔ دیکھو جن کو پکڑ رہے ہو ان کا اصل جرم ہے یا نہیں ہے، اگر ہے ہم کسی کی مدد نہیں لیتے، اگر نہیں ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مذہب کے نام کے اوپر ان کو پکڑنا اور ان کی جوانی کو ختم کر دینا، ان کی زندگی کو برباد کر دینا، یہ کسی ایسے ملک میں جس کا دعویٰ ہے کہ یہ سیکولر اسٹیٹ ہے، یہ چیز چلنے والی نہیں ہے۔ یہ تجویز آپ کے سامنے آئی ہے، اس تجویز کا یہ پس منظر ہے جس کو سمجھنا۔ آج بھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، یہ جتنے مقدمات ہیں مہاراشٹر کی ہماری جو یونٹ ہے وہی ان کو دیکھتی ہے۔ ہمارے وکیل ہیں شاہد صاحب، گلزار صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، وہی اس کی بنیاد ہیں۔ ان کی عمر بھی 90 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ بہرحال ہم یہ کام کر رہے ہیں، جو آتا ہے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ نمبر ہے، ان سے بات کرو، جاؤ۔ تم مقدمہ نہیں لڑ سکتے، ان سے کہو کہ ہمارے بچے کے اوپر یہ دہشت گردی کا الزام ہے، ہم نہیں لڑ سکتے۔ جمعیت علماء اس سلسلے کے اندر آپ کی مدد کرے گی، چاہے 10 سال لگے، چاہے 20 سال لگے، اور جمعیت علماء مدد کرتی ہے۔ اللہ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور مزید ہم کہتے ہیں کہ خدا وہ لوگ جو فرقہ پرستی کی بنیاد پر الزام لگا کر بے قصوروں کو صرف مذہب کی بنیاد کے اوپر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، اللہ ان کو ناکام و نامراد بنائے، اور ملک کے اندر اخوت و ہمدردی، بھائی چارگی اور ظلم اور عناد سے اللہ تعالی اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہاں ہیں وہ؟ بلائیے۔ الحمدللہ حضرت صدر محترم نے بہت سیر حاصل بحث اس تجویز پہ کر دیا ہے۔ آپ حضرات سیکریٹری رپورٹ میں بھی آپ کے ہاں حضرت کی وہ بات پہنچ گئی یہ لکھی ہوئی کہ ہم دہشت گردوں کی نہیں بلکہ بے گناہ مظلوموں کی امداد کرتے ہیں، اور اس کا ہمارے سنویدھان نے ہم کو حق دے رکھا ہے۔ اگر کسی ہندوستانی پر الزام لگتا ہے اور وہ وکیل کا خرچ برداشت نہیں کر سکتا تو سرکاری قانون یہ ہے کہ سرکار اس کو وکیل فراہم کرتی ہے۔
تو جمعیت علماء دہشت گردوں کی پشت پناہی نہیں کر رہی ہے جیسا کہ پروپیگنڈا فرقہ پرست کر رہے ہیں، بلکہ وہ مظلوم اور بے گناہوں کی امداد کر رہی ہے، اور جن کی جمعیت علماء امداد کر رہی ہے قانونی، اس میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں۔ جمعیت علماء اس میں بھی ہندو مسلم کی تفریق نہیں کر رہی ہے۔ حضرت نے اس پر جتنی روشنی ڈال دیا اتنا کافی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ تو وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اس تجویز کی تائید کی تو کوئی خاص ضرورت نہیں۔ آپ حضرات کے دل کی آواز ہے، اتنے سارے مظلوم بے گناہ بری ہو رہے ہیں، جن کے بری ہونے کا فیصدی اس وقت اب کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تعصب کو، اللہ تعالیٰ اس فرقہ پرستی کو ختم فرمائے اور بے گناہوں کی رہائی نصیب فرمائے۔ میں اگلی تجویز پیش کرنے کے لیے حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے جمعیت علماء ہند کے جاری وظائف۔ میرے داہنی طرف مہاراشٹر کی کانگریس کے صدر بیٹھے ہوئے ہیں، نانا پٹولے نانا فرنویز صاحب تشریف لائے ہیں، مجھے بڑی خوشی۔ سابق اسپیکر بھی رہے ہیں، اور بائیں طرف یہ کانگریس کے منسٹر بھی رہے ہیں، پورا نام کیا ہے؟ عارف نسیم صاحب۔ یہ دونوں حضرات ابھی فتح کا جشن منا کر بنگلور سے عہد دے کر کے ان کو یہاں آئے ہیں، سیدھے یہیں آئے ہیں۔ میں ان حضرات کی تشریف آوری پر خوش ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں کامیابی کے لیے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ملک کو فرقہ پرستی اور نفرت کی سیاست سے دور رکھے، پیار و محبت اس کے اندر پیدا کرے، اور اس طرح اخوت و ہمدردی کا بول بالا ہو۔ بولیں گے؟ جزاک اللہ جی، 2 منٹ آ جائیے۔ ٹھیک ہے۔ آج کے اس جلسے کے صدر مجلس کے سید ارشد مدنی صاحب اور کمیٹی کے سبھی معزز عہدیدار، مہاراشٹر پردیش کانگریس کمیٹی کے ہمارے بے باک صدر جناب نانا پٹولے صاحب، ہمارے پارٹی کے ترجمان، چیف ترجمان جناب اتل لونڈے صاحب، شری نظام الدین رائن صاحب، اور سبھی معزز حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے جمعیت کے سبھی معزز ممبران، سب سے پہلے میں مہاراشٹر پردیش کانگریس کے صدر جناب نانا پٹولے جی کی طرف سے اور اپنی طرف سے حضرت کو پھر سے بار بار جمعیت العلماء ہند کا صدر منتخب کرنے پر میں ڈھیر ساری مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں زیادہ وقت بالکل نہیں لینا چاہتا، صرف مبارکباد پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت کی دعائیں، آپ سب کا تعاون ہمیشہ سے رہا ہے، اور جمعیت العلماء ہمیشہ سے فرقہ پرستوں کے خلاف اس ملک میں مضبوطی سے لڑائی لڑ رہی ہے۔ ہندو مسلم ایکتا کی تحریک پچھلے کئی سالوں سے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی قیادت میں پورے ملک میں چلائی جا رہی ہے۔ میں اس کے لیے بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ یہ فرقہ پرست طاقتوں کا جو عزم ہے، جو ان کے منصوبے ہیں، یا جو ان کا مکر اور فریب ہے، جس طرح سے اس ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کسی سے چھپا نہیں ہے۔ کرناٹک کے لوگوں نے ان کو منہ توڑ جواب دینے کا کام کیا ہے، حجاب سے لے کر حلال سے لے کر اور تمام ساری چیزوں کا انہوں نے 6 مہینے سے ملک کے وزیر اعظم ڈیرا ڈالے ہوئے تھے، لیکن کرناٹک کی عوام نے ان کی ساری باتوں کو مسترد کیا اور کہا کہ فرقہ پرستی کی جگہ کرناٹک اور ہندوستان میں اب نہیں ہے۔ یہ ثابت ہو گیا ہے کرناٹک کے فیصلے سے۔ حضرت نے بہت ساری مہم چلائی ہے اور چلا رہے ہیں۔ حضرت میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، یہ ان کی سیاست ہے، یہ وہ جانے، پیغام محبت ہے آپ کا جہاں تک پہنچے۔ یہ جو آپ عزم لے کر چل رہے ہیں اس عرم میں،
اس عمر میں اس بزرگی کی حالت میں جو قیادت کر رہے ہیں اور فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف مضبوطی سے لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم سارے لوگ مضبوطی کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں، جمعیت کے ساتھ ہیں، اور جہاں جہاں بھی موقع پڑے گا، جب بھی ضرورت پڑے گا، اس ملک کے امن اور چین اور پیار اور محبت کو بچانے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے دکھائی دیں گے، اور آپ کی نمائندگی کرنے کا جہاں جہاں موقع ملے گا وہاں مضبوطی سے آواز بلند کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ جزاک اللہ عارف نسیم خان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، ترقی عطا فرمائے، قوم و ملک کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا حلیم اللہ صاحب ڈائس پر تشریف لے آئے۔ آپ حضرات ادھر متوجہ ہو جائیں، وہ حضرات رخصت ہو رہے ہیں حضرت سے۔ آ جائیں۔ مولانا حلیم اللہ صاحب اعلیٰ تعلیم کے لیے جمعیت علماء ہند کے جاری وظائف اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کے قیام کی تجویز پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا کسی تمہید کے میں اس تجویز کے الفاظ پڑھتا ہوں۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے جمعیت علماء ہند کے جاری وظائف اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کا قیام۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کو منظر عام پر آئے 1 دہائی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن مسلمانوں کی اقتصادی اور تعلیمی پسماندگی میں اب بھی کوئی قابل قدر بہتری نہیں آ سکی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ غربت ہے۔ سچر کم اور محنتی مسلم بچے درمیان میں ہی اپنی تعلیم چھوڑ دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم طبقہ کی سماجی و اقتصادی پسماندگی ختم نہیں ہو پاتی۔ اعلیٰ اور خاص طور پر پیشہ ورانہ تعلیم کے لیے تعلیمی وظائف شروع کرنے کے پس پشت جمعیت علماء ہند کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ قوم کے ذہین بچے محض مالی پریشانی کی وجہ سے اپنی تعلیم ترک کرنے پر مجبور نہ ہو سکیں، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو یہ قوم اور ملک کا ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ ایسی سنگین صورتحال میں جمعیت علماء ہند نے تعلیمی پالیسی 2022-2023 میں میرٹھ کی بنیاد پر منتخب ہونے والے 1165 طلباء کو وظائف جاری کیے، اور اس سال ضرورت مند طلباء کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھتے ہوئے وظائف کی مجموعی رقم 1 کروڑ سے بڑھا کر 2 کروڑ کر دی گئی ہے۔ جمعیت علماء ہند نے مالی طور پر غریب اور ذہین اور محنتی طلباء کے لیے اعلیٰ اور پیشہ ورانہ تعلیم کے حصول میں مدد کرنے کا 2021 میں فیصلہ کیا، اور اس اہم مقصد کے حصول کے لیے ایک تعلیمی امدادی فنڈ قائم کر کے ماہرین تعلیم پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی، جو میرٹھ کی بنیاد پر ہر سال طلباء کو منتخب کرنے کی ذمہ داری انجام دیتی ہے۔ جمعیت علماء ہند جن کورسز کے لیے وظائف دیتی ہے اس میں میڈیکل، انجینئرنگ، بی ٹیک، ایم ٹیک، پالی ٹیکنک، گریجویشن میں بی ایس سی، بی کام، بی اے، بی بی اے، ماس کمیونیکیشن، ایم کام، ایم ایس سی، ڈپلومہ، آئی ٹی آئی جیسے کورسز شامل ہیں۔ جمعیت علماء ہند کا دائرۂ کار بہت وسیع ہے اور وسائل انتہائی محدود ہیں، لیکن الحمدللہ گزشتہ برسوں کے مقابلے میں اس سال زیادہ تعداد میں ضرورت مند طلباء کو اسکالرشپ دی گئی ہے۔ جمعیت علماء ہند نے تعلیمی فنڈ میں مزید اضافہ کا فیصلہ کیا ہے تاکہ آئندہ برسوں میں
زیادہ سے زیادہ تعداد میں بلا امتیاز مذہب ضرورت مند طلبہ کی مدد کی جا سکے۔ مسلمانوں کا دیگر شہریوں سے اعلیٰ تعلیم میں پیچھے رہ جانا بھی قابل توجہ ہے۔ دین دشمن ماحول میں مسلمان بچے اور بچیوں کا فتنہ ارتداد سے بچانا بھی ضروری ہے۔ اس لیے جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ کا یہ اجلاس موجودہ حالات میں اپیل کرتا ہے کہ صاحب ثروت مسلمان آگے آئیں اور اپنے بچے اور بچیوں کو ارتداد سے بچانے کے لیے الگ الگ تعلیمی ادارے قائم کریں، اس کے لیے اجتماعی کوشش کریں اور مستحکم روڈ میپ تیار کریں تاکہ قوم کے بچے اور بچیاں اپنی تہذیب و ثقافت خصوصاً پردے کے اہتمام کے ساتھ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنے مذہب پر قائم رہیں۔ کیا آپ اس تجویز کی تائید کرتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر تائید کیجیے۔ الحمدللہ آپ نے تائید کیا۔ ہمارے اس پروگرام کی تفصیل یہ ہے کہ 9:30 بجے مکمل ہو جائے گا۔ حضرت صدر محترم سے درخواست ہے کہ اس تجویز پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ صرف ایک تجویز اور باقی ہے، عالم اسلام اور مشرق وسطیٰ سے متعلق تجویز، یہ مولانا عبداللہ ناصر صاحب پیش کریں گے۔ ان دونوں تجاویز پر حضرت صدر محترم خود روشنی ڈالیں گے اور اس کے بعد دعا فرما دیں گے۔ 9:30 بجے یہ نشست مکمل ہو جائے گی اور کل کی صبح والی نشست 10 بجے سے شروع ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اسلام اور مشرق وسطیٰ سے متعلق تجویز، میں اس تجویز کا متن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حالیہ دنوں میں بین الاقوامی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلی جمعیت علماء ہند کی نظر میں نہ صرف یہ کہ خوش آئند ہے بلکہ کئی معنوں میں بہت اہم بھی ہے۔ یک محوری دنیا میں اب تک عالم اسلام اور دنیا کے زیادہ تر ممالک کا مکمل جھکاؤ مغربی طاقتوں کی طرف تھا، لیکن روس اور یوکرین کی جنگ سے ایک تبدیلی سامنے آئی ہے۔ ایشیائی ممالک میں کہیں نہ کہیں یہ احساس شدت سے پیدا ہوا ہے کہ ایشیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی ترقی اور بقا کے لیے نیز اسرائیل کی فتنہ پردازیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایشیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ پچھلے دنوں سفارتی سطح پر جو حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے وہ اس بدلی ہوئی سوچ اور حکمت عملی کا صاف اشارہ ہے۔ یوں بھی پچھلی کچھ دہائیوں کا اگر باریکی سے تجزیہ کیا جائے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ مغربی طاقتوں نے مسائل سلجھانے کے بجائے اسلامی ممالک کو مسائل میں الجھائے رکھنے کی درپردہ کوشش زیادہ کی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اسرائیل سے ان کی فطری محبت اور ہتھیاروں کا کاروبار ہے۔ مغربی طاقتیں ابتدا سے ہی اسرائیل کی سرپرست اور معاون رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف پیش کی جانے والی قراردادوں کو وہ ویٹو کرتے رہی ہیں اور دکھاوے کے لیے انہوں نے فلسطینی ہمدردی تو دکھائی، لیکن اسرائیل کی بربریت، سفاکیت کو نہ تو روکنے کی کوشش کی اور نہ ہی اس مسئلے کو حل کرانے کی کوئی ایماندارانہ پہل کی۔ لیکن اب منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے۔ ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے تناظر میں جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ کا یہ مؤخر اجلاس اس تبدیل ہوتے منظرنامے کو مثبت نظریے سے دیکھتا ہے۔ روس اور یوکرین کی جنگ نے ایشیا میں ایک ایسے سفارتی اتحاد کی راہ بھی ہموار کر دی ہے جس کے انتہائی دور رس نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ فلسطین کے کاز کو اس سے تقویت مل سکتی ہے۔ ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ چین کے ساتھ ایشیائی ممالک کے روابط میں اضافہ اپنے آپ میں ایک بڑا واقعہ ہے۔ اس سے جہاں بین الاقوامی سطح پر ایشیا کی طاقت میں اضافہ ہو سکتا ہے،
وہیں چین میں آباد ایغور اور دوسرے مسلمانوں کے تعلق سے چین کے رویے میں مثبت تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔ جمعیت علماء ہند یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ تبدیلی ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام اور ترقی کا مضبوط سبب بن سکتی ہے، اور اسرائیل اور اس کے ہمنوا ممالک کی حیثیت کمزور ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں جمعیت علماء ہند کو اس تبدیلی میں خیر کا پہلو نظر آتا ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صدر محترم ان دونوں تجاویز پر روشنی ڈالیں گے۔ تجویز کے اندر واضح طور پر آ چکی ہے، جو پہلے تجویز پڑھی گئی، کہ جمعیت علماء ہند نے اپنے بڑے محدود اسباب کو پیش نظر رکھتے ہوئے جدید تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدد کے سلسلے کو شروع کیا۔ ظاہر ہے کہ اس میں انہی بچوں کی امداد کی جا سکتی ہے جو پڑھنے کا شوق رکھتے ہوں۔ اس لیے ہم نے جو کمیٹی ہے اس نے یہ بتایا کہ 70% کو بنیاد بنایا جائے۔ اگر کوئی طالب علم 70% یا اس سے زائد نمبرات لے کر آتا ہے تو جمعیت علماء اس کی مدد کرتی ہے۔ کچھ اکا دکا واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل گرا پڑا گھرانہ ہے، کچھ نہیں ہے، یہ بچہ اگر اس گھرانے سے اٹھ کر تعلیم حاصل کرنے کی طرف چل رہا ہے یا بچی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مزدور کی اولاد اگر علم حاصل کر لے گی تو اس مزدوری سے اولاد کو نجات مل جائے گی اور وہ عزت کے ساتھ اپنے اور اپنے بچوں کے پیٹ کو پال سکتے ہیں۔ ہم اس طرح سے بھی بہت کھود کریج کر کے ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں اور ہم ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ہماری مدد کبھی بڑھ بھی جاتی ہے مگر اسی بنیاد پر کہ آدمی رکشہ چلاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کا بچہ آیا ہے، ہم اس کی مدد کریں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک لڑکا آیا جو اپنی کلاس میں ٹاپر تھا، میں اس کے گھر بھی گیا کیرانے میں، اس کے گھر کے اوپر دروازہ بھی نہیں تھا بلکہ ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا تھا، گھر میں بیٹھالنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ اس نے گھر کے اندر سے چارپائی نکالی اور گلی کے اندر اس چارپائی کو ڈال دیا، میں وہیں بیٹھا، ہم نے اس کی مدد کی شروع کی ڈاکٹری کے لیے، اس کو شوق تھا ڈاکٹری پڑھنے کے لیے۔ پہلے سال میں نے بمبئی کی یونٹ سے اس کی فیس 7 لاکھ روپے دلوائی، دوسرے سال یہاں مرکز سے دلوائی، تیسرے سال میں نے ملائم سنگھ سے کہا، انہوں نے اپنی طرف سے مدد کی، چوتھے سال اکھلیش سے کہا، انہوں نے مدد کی، یہاں تک کہ وہ بچہ کامیاب ہو گیا، اب وہ ملازم ہے، میرے خیال میں تنخواہ 1 لاکھ سے زیادہ اسے ملتی ہے، بڑا گرا ہوا گھر۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جمعیت علماء ہند کو اس نے یہ توفیق بخشی اور ہم نے اس لڑکے کی مدد کی یہاں تک کہ وہ ڈاکٹر بن گیا۔ یہ صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدد کرنی ہی چاہیے۔ میں سال بھر اس کے لیے کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ مدد وہ بینک کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ جو ہمارا نظام ہے مالیات کا، ہم سال بھر اس کے لیے پیسے جمع کرتے رہتے ہیں، بینک میں ڈالتے رہتے ہیں۔ پہلے 1 کروڑ روپیہ تھا،
اس سال ہم نے 2 کروڑ کر دیا، اور وہ 2 کروڑ روپیہ الحمدللہ بہت خیر و عافیت کے ساتھ ہو گیا۔ ہماری مدد کا سلسلہ چل رہا ہے، جمعیت علماء کی طرف سے مدد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس میں ہندو بچے بھی ہیں، مسلم بچے بھی ہیں، ہم دونوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ جمعیت علماء کا کردار ہے، وہ کبھی بھی کسی ضرورت کے سامان میں کوئی آفت آ گئی، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، مکانات تباہ و برباد ہو گئے، ہم جب بھی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری یہ مدد مذہب سے اوپر ہو کر ہوتی ہے۔ بنگال میں ابھی 6-7 سال ہوئے، سیلاب آیا اور برباد کر کے رکھ دیا، سمندر کا پانی گھس گیا، تمام کھیتی برباد ہو گئی۔ ہم نے کام کیا وہاں، ہمارے ایک کیمپ میں 2700 آدمی صبح کھانا کھاتے تھے، 2700 آدمی شام کو کھانا کھاتے تھے، کوئی تمیز نہیں تھی، ہندو اور مسلمان سب اپنے پیٹ کو بھرتے تھے۔ پانی ختم ہو گیا، اس لیے کہ ساری زمین کا پانی کھاری ہو گیا، کئی 100 گز تک پمپ وہ کرنا پڑتا تھا۔ ہم نے کیا اور ایسی جگہوں پر لگایا کہ ہر آدمی میٹھے پانی سے اپنے پیاس بجھا سکے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جمعیت علماء کا یہ کردار رہا ہے۔ آج بھی ہم الحمدللہ اپنے بزرگوں کے بنائی ہوئی اس ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں، اور اللہ چاہے گا تو چلتے رہیں گے آپ حضرات کی دعاؤں سے۔ دوسری تجویز اس وقت کی جو ایشیا کی صورتحال ہے، یہ ایک عجیب و غریب انقلاب لے کر کے آئی ہے۔ یوکرین کی جنگ کے اندر ظاہر ہے کہ مغربی طاقتیں ایک طرف اور ایشیا کی جو سپر پاور جن کو کہا جاتا ہے وہ دوسری طرف کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے چیز ہے کہ مسلم ممالک جو عام طور پر ایشیا کے اندر ہیں، ان کے ذہن میں یہ انقلاب آیا کہ ہم ایشیا میں رہتے ہیں تو بجائے مغربی طاقتوں کے ہمیں اپنے تعلقات روس اور چین سے بہتر کرنے چاہیے۔ چنانچہ سفارتی سطح کے اوپر عجیب و غریب صورت سامنے آئی، اور اس کے نتیجے کے اندر شام اور عرب ملکوں کے درمیان میں اتحاد اور قربت پیدا ہو گئی، چائنا کے ساتھ قربت پیدا ہو گئی، روس کے ساتھ قربت پیدا ہو گئی۔ اس قربت کا بہترین نتیجہ سامنے آ سکتا ہے۔ چائنا اپنے نظریات کے اعتبار سے کمیونسٹ ملک ہے، مسلمانوں کی وہاں کمی نہیں ہے، تبت کے اندر، اور وہ جو شمالی حصہ ہے خراسان کا، اس کے اندر اور درمیان میں بھی کمی نہیں ہے مسلمانوں کی، بہت مسلمان ہیں، لیکن کمیونزم تو نام ہی ہے مذہب مخالفت کا، اور اسلام جیسے مذہب کی مخالفت جن سے ہر ایک حکومت کو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہیں اسلامی نظریے سے لوگ متاثر نہ ہو جائیں۔ وہاں ایک قوم ہے جن کو عربی میں ایغور کہتے ہیں، ان کے اوپر بڑی تباہی آ رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلم ملکوں کے ساتھ چائنا کا تعلق پیدا ہو گیا، اللہ اگر چاہے گا تو نظریات کے اعتبار سے اسلام مخالفت کے اندر کمی آ سکتی ہے۔ ہم اس کو بہت خوش آئند سمجھتے ہیں۔ ایشیا کے اندر اگر ایشیا کی طاقتیں آپس میں مل جائیں تو مغربی طاقتوں کے طاقت ایشیا کے اندر جو اسرائیل کی بھیانک شکل کے اندر ہے، کمی پیدا ہو سکتی ہے۔ بعض ملکوں کے اندر ایسی صورتحال ہے اس وقت کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں دیوالیہ نہ پٹ جائے، بینکوں کا دیوالیہ ہو رہا ہے،
اس سے پہلے بھی یہ صورت پیدا ہو چکی ہے، لیکن عرب ملکوں نے ان کی مدد کر کے انہیں اس جنجال سے نکالا تھا۔ آج پھر وہی صورت ہے۔ اگر یہ تعلقات ان سے ہٹ کر کے روس اور چائنا کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس وقت وہ صورتحال ان کی مدد کی نہیں ہو سکتی، دنیا کے اندر کے انقلاب رونما ہو جائے گا۔ اس لیے جمعیت علماء ہند کوئی فیصلے کرنے والی نہیں ہے، لیکن ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ انقلاب آ سکتا ہے اور اس کے اندر خیر کے بہت سے پہلو ہیں۔ اگر وہ چیز خدا کے اپنے قدرت سے ظاہر ہوئی تو انشاءاللہ اس کے نتائج بہتر ثابت ہوں گے۔ جمعیت علماء جہاں اپنے ملک کے اندر بسے ہوئے لوگوں کی فکر رکھتی ہے، عالمی جو تحریکیں اٹھ رہی ہیں، ہم اپنی بساط بھر ان کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں۔ ہم عرب کے ملکوں کا یہ رجحان جو اس وقت ظاہر ہوا ہے، ہم اس سے خیر کی توقع رکھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس انقلابی صورتحال کو خاص طریقے پر اسلام اور مسلمانوں کے لیے خیر کا سبب بنا دے اور ساری دنیا کے اندر امن و امان کو قائم فرمائے۔ ختم۔ کل انشاءاللہ ہماری جنرل باڈی یعنی مجلس منتظمہ کی آخری میٹنگ ہے۔ آپ حضرات جو جمعیت علماء کے ورکر ہیں، صدور ہیں، سیکریٹری ہیں، اگر کچھ تجاویز کو رکھنا چاہتے ہیں اپنے ضلع یا اپنے صوبے کے اعتبار سے تو ہم یہ چاہیں گے کہ کل کو موقع دیا جائے اور آپ آئیں اسٹیج کے اوپر اور آ کر کے اس مشکل کو پیش کریں تاکہ جمعیت علماء کی نظر میں رہے اور ہم جو مدد کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس میں کوئی دریغ نہ ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات رات میں تیاری بھی کریں، سوچ لیں اور صبح کو جنرل سیکریٹری صاحب کو پرچی دیں آ کر کے کہ ہم بولنا چاہتے ہیں، لیکن خواہ مخواہ نہیں، جو صورتحال ہے، جو مشکل ہے، اس مشکل کے اوپر آپ چند منٹ بولیں۔ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے اپنی بات کو رکھیں۔ سونے میں کھانے میں سب کو زحمت۔ ہاں میرے بھائی، آپ نہیں جانتے ہمارا پروگرام یہ تھا کہ ہم اس اجلاس کو دیوبند میں رکھیں گے، وہاں ہمارے لیے بڑی سہولت تھی، ہمارے پاس بہت بڑی زمین ہمارے اسکول کی ہے، عمارت بہت بڑی بنی ہوئی ہے، سب کو ہم ایک دن کی چھٹی کر کے اسکول کی ہم ان سب کو آپ حضرات کو وہاں ٹھہرنے، کھانے پینے سب کا انتظام کر سکتے تھے، لیکن ایڈمنسٹریشن نے ہم سے کہا کہ ایجنڈا کیا ہے۔ اب جمعیت علماء کا ایجنڈا ہو اور ملک کی موجودہ صورتحال پر بات نہ ہو تو فائدہ کیا ہے؟ اس ایجنڈے کو دیکھ کر منع کر دیا گیا، بہانہ کر دیا گیا کہ نہیں ہوگا۔ حافظ عبد القدوس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یو پی جمعیت علماء کے سیکریٹری ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے کمشنر سے تعلقات ہیں، ہم اس کو کرا لیں گے۔ میں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے، آپ کیجئے، ہم بجائے دیوبند کے کانپور میں اجلاس کر لیں گے۔ انہوں نے جا کر کے کہا، وہی سوال انہوں نے بھی کیا کہ ایجنڈا کیا ہے؟ ہم اس ایجنڈے کو لے کر لکھنؤ جائیں گے۔ 3 دن کے بعد آ کر انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہو پائے گا۔ اب ہم بڑی پریشانی کے اندر پڑے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ ہمیں اجلاس تو کرنا ہی تھا، تو ہم نے حیدرآباد والوں سے کہا، مگر
وہ جسم کے اعتبار سے تو مولوی غیاث بڑے بھاری ہیں، مگر اس مسئلے کے اندر پھسڈی بن گئے، کہنے لگے جگہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، مہمان کہاں ٹھہریں گے، کیسے کریں گے؟ ہم نے کہا بھائی چلو چھوڑو، حیدرآباد بھی ختم ہو گیا۔ بمبئی والوں نے ہمت دکھلائی، کہاں کہ ہم یہاں کریں گے۔ بہار کی بات بھی آئی تھی نا، بہار والوں کی بات آئی تھی۔ بہار والوں کی بات آئی تھی، لیکن جو تجربے کار تھے وہ تو اللہ کے ہاں چلے گئے، لوگ غیر تجربے کار تھے، ان سے بات چلی نہیں۔ میں نے کہا آپ اپنا صوبائی اجلاس کیجئے، مرکزی اجلاس آپ کے بس کا نہیں ہے۔ چنانچہ وہ صوبائی اجلاس ہو گیا۔ جو پرانے لوگ تھے، جنرل سیکریٹری تھے اور صدر تھے، وہ دونوں کے دونوں کورونا میں اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اب یہاں کی بات آئی، ان لوگوں نے ہمت کی، لیکن مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ لوگوں کے ٹھہرانے کے لیے جو جگہیں ہیں یہاں، ان لوگوں نے مکمل طور پر ان کی امداد نہیں ہو سکی، بڑی پریشانی ہوئی۔ اب اعلان تو ہو چکا تھا، دعوت نامے جا چکے تھے، ہمیں اصل میں بلانا چاہیے تھا صوبائی منتظمین کو بھی، جو ان کی اپنی اپنی عاملہ ہے دستوری اعتبار سے، ان کو بھی آنا چاہیے تھا۔ تو اب اگر 2500 ہیں تو یہ تعداد 4000 ہو جاتی، لیکن ہوتا کیا، کہاں رہتے، کہاں پڑھتے، یہ بڑا مشکل مسئلہ تھا۔ ان حضرات نے جو کوشش کر سکتے تھے، مولانا حلیم اللہ صاحب اور گلزار صاحب، وہ کوشش انہوں نے کی۔ چند دن ہو گئے، رات اور دن کوشش کی، جو ہو سکا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں جانتے ان کی مشکلات کو۔ یہ اجلاس تو دیوبند سے لے کر بمبئی تک مشکلات ہی کا اجلاس ہے۔ آپ حضرات جمعیت علماء کے ورکر ہیں، ان حضرات نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی، لیکن جو جگہیں تھیں جن کو پکڑا جا سکتا تھا، جہاں ٹھہرنے کا انتظام ہو سکتا تھا، ان کو وہ جگہیں میسر نہیں ہو سکی۔ اس لیے ان کی طرف سے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء کی اس اجلاس کو آپ قدر کی نظر سے دیکھیں۔ زمانہ تو گزر چکا، جو اجلاس پہلے ہوا کرتے تھے، سورت کے اجلاس کی میں نے داستان سنی ہے۔ مولانا حفظ الرحمان صاحب دروازے کے اوپر رات میں سویا کرتے تھے، وقف کر رکھا تھا جمعیت علماء کے لیے۔ ہم تو حقیقت یہ ہے کہ اپنی پیرانہ سالی کی وجہ سے یہ سب کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ ہمارے ساتھی جمعیت علماء کے ورکرز جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات جو کوتاہی ہوئی ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اسے معاف فرمائیں اور اپنے دل کے اندر گنجائش پیدا کریں۔ ان حضرات نے کمی نہیں کی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی جگہ تو اپنی ہے نہیں، دوسروں کی جگہوں سے لینا کام تھا ان کا۔ انہوں نے بہت کوشش کی نہیں ہوئی۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، کل تک بھی میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہو سکتا ہے کہ آزاد میدان کے جلسے کو یہاں کا ایڈمنسٹریشن نامنظوری دے دے۔ میں اس کے لیے تیار تھا، بھئی منتظمہ ہو گئی، اجلاس عام کی نامنظوری نہیں ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ کل اس کے اوپر دستخط ہوئے، بلکہ آج دستخط ہوئے۔ یہ توقع ہو چلی ہے کہ کل اجلاس عام بھی ہو جائے گا اور پورے صوبے سے خاص طور پر لوگ آئیں گے، ان کے سامنے ہم جمعیت علماء کی بات کو رکھ بھی سکیں گے۔ اللہ قبول فرمائے، جماعت کو ترقی عطا فرمائے، اپنے اکابر کے طریقے اور ان کے ذہنی افکار کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ معاف فرما دیں۔
بھائی راستہ دے دیں، حضرت قیام گاہ پہ تشریف لے جائیں گے. آپ حضرات نماز کی بھی فکر کریں، کھانے کی بھی فکر کریں. ایک دم سے سارے لوگ طلبہ کی طرح وہاں پہنچتے ہیں، وہاں جگہ کم ہے. تھوڑی دیر مراقبہ کریں کہ آپ اساتذہ ہیں، محتمم ہیں، ائمہ ہیں، خطبہ ہیں. جب طلبہ کی طرح وہاں پہنچتے ہیں تو بیچارے مالیگاؤں والے پریشان ہو جاتے ہیں. اس لیے تھوڑا توقف کے ساتھ قدم روک روک کر کے جائیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، انتظام میں تعاون فرمائے.